اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا. اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا. آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے. آمنا میں نے مان لیا. کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا. میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے. ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. دوستو بیان بہت ہی شاندار ہے، بیان کو مکمل سنے گا آخر تک. چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں. لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں. آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے. آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے. قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں. آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے. آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے. کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں. کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں. زیادہ لکھا پڑھا دیکھے، فرمایا نہیں. دھن دولت والا دیکھے، نہیں. کاروبار والا تلاش کرے، فرمایا نہیں. لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کرے، فرمایا نہیں. دولت مندوں کی تلاش کرے، نہیں. پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں. فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ. نعرہ تکبیر. فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو، تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا. تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ. اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے. اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے. فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو. فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے. لڑکا
شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے؟ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹرس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری گندولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا ہے۔ جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بندے کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب، میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤ کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤ کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤ کی۔ اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤ میں آنا چاہتی ہوں، میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تیاری ہوئی، حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں،
शहंशाह कायनात हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, आमना के दुर्रे यतीम हो और पल्ले कुछ नहीं। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा, सीरत की किताबों में मौजूद है, मुकदमा इब्न खुल्दून में, दिगर किताबों में अबू तालिब के ये अल्फाज हैं, ओ लोगों आज अगरचे मेरे भतीजे के पास धन दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तिजारत नहीं, लेकिन मेरा यकीन कहता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दी जाएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ और हुजूर ने ये साबित कर दिया, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजा की उम्र 45 साल है। तो अर्ज कर रहा था उम्र का तनासुब नहीं, नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा, हर उस ज़ौम बातिल की तरदीद कर दी अमली तौर पर, जिसको दुनिया के लोग चला करते थे और बाजारों में टनटनाया करते थे। ये कोई मुनासबत है कि हुजूर की उम्र शरीफ 25 बरस है और खदीजा की उम्र 45 बरस है? उम्र वाले मसले को खत्म कर दिया गया। हज़रत खदीजा और फिर कमाल ये कि अल्लाह पाक ने उस ही माई के पेट से औलाद दी जिसकी उम्र हुजूर से दुगनी थी। आज तो अगर थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाए लड़की की, फिर तो लोग फित्ता लेकर के आते हैं कि मियां नाप के देखो पहले कितनी बड़ी है। कौन ज़ौम करता है, कौन गुमान करता है? पिछले साल मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कारी साहब एक दुआ कर दे। मैंने काहे की कि पहले तो लड़की का रिश्ता मांगने के लिए काफी लोग आते थे, हमें होश न आया, अब उम्र कुछ ज्यादा हो गई, अब कोई मांगता ही नहीं। मैंने कहा दरिया चनाब में धक्का दे दो, अब लेगा कोई नहीं। पता चला शराफत बड़ी चीज है, तहारत बड़ी चीज है। ये उम्र का भी मसला जो है ये देखने आजकल अगर से देखना पड़ता है, लेकिन इसकी मुनासबत कोई नहीं। अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो तो हुजूर के अमल ने पहले यूं तरदीद कर दी और फिर ऐसा वक्त भी आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 42 बरस है और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 बरस है। हुजूर के अमल ने इस बात को भी तोड़ दिया कि अगर लड़के की ज्यादा उम्र हो जाए तो कोई बात नहीं, सुन्नत के खिलाफ नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक उस वक्त 9 बरस है जब रुखसती हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ में हयात और जिंदगी में सैयदा आयशा सिद्दीका ने 18 बरस गुजारे। तो मैं अर्ज कर रहा था सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो बच्चियों का तमाम देखभाल, निगरानी और सारा एहतमाम हुजूर के गले में आ पड़ा। आप बड़े परेशान हुए, गर्जे कि आपने अपने अमल से ये सारे के सारे जिंदगी की जितनी रसूमात थी उन सल्लम के बारे में कुरान करीम ने सराहत के साथ फरमा दिया, बाबा जादा का इलन फागना। और मेरे नबी, हमने खदीजा के माल के साथ आपको बेनियाज और मुस्तगनी बनाया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की ताजरा थी, मक्के की रईसा थी, मक्के की बहुत बड़ी दौलतमंद थी, लेकिन घर में हुजूर के आकर फिर ये हाथ नहीं रखा ये दौलत मेरी है, ये माल मेरा है, हुजूर के सुपुर्द कर दिया। और मेरे आका मेरी जान भी, मेरा दिल भी, मेरा ईमान भी, मेरा माल भी, सारे का सारा आपके हवाले। सीरत की किताबों में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया खदीजा औरत जात है, मेरे हवाले माल करेगी, कल को खत्म हो जाएगा, पछताएगी। अर्ज करने लगी मेरे आका आप चाहे एक दिन में खत्म कर दे, मैं ऊख ना करूंगी। चुनाचे दूसरे ही दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज चंद दिनों में जितनी खदीजा की दौलत थी सारी मक्के के गरीबों में तकसीम फरमा दी।
سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی۔ دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، او مردوں، اے عورتوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کس معاملے میں ڈرے، کن حالات میں ڈرے، کیا کرتے ہوئے ڈرے؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، ڈرو اس پروردگار سے، تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے، میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا ہے۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں؟ نہیں نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں؟ نہیں نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے،
اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے. فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں حکیم معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو. فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے. قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو. فرمایا شرک سے بچنا سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا. اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی. حافظ جمال صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے. میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا. ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں. میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا. مولانا علی پانی پتی کی خبر بھی وہی اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہی. تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے، بہت روتے تھے. تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو. انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا. فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا. لے آئے. اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا. واپس جانے لگے. شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں. شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں. جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ. فرمایا تمہیں معلوم نہیں بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنا سوز و گداز ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی. بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی. تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا. اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی، چھلے میں پڑ گئی، اس لیے قرآن نہیں پڑھتی. ارے آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، روئے نہ تو کیا کرے. میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی، ایک آیت اس طرف پڑھی. بچے کی روح کی غذا مل گئی، خاموش ہو گیا. بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے. عقیدہ دیکھو، نظریات معلوم کرو. اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی. اور علماء کرام نے لکھا، تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے، عورت کی جو گود ہے یہ پرائمری اسکول بھی ہے، یہ مڈل اسکول بھی ہے، یہ میٹرک اسکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں، ولی بے نیاز نہیں، کتب اور ابدال بے نیاز نہیں. اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے، ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے. اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری اسکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں. ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے. بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی. مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا. نہ اسے عقیدے کا پتہ،
نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا، اب عقل پکڑو یا مت مار لو وہ تمہاری مرضی۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے۔ اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ ایک رحمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی، آمین بھی نہ کہیو، عقید میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی ٹھیک ہے، چلو تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی، کیا کہنے تمہاری سبیتوں کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ اس نے کہا یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ والے نے خرید لی، اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھ کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی نے پوچھا کہ اے میرے مالک کام ہے میرے متعلق؟ کہا کوئی نہیں، لکھ دو ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی اذان ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو کچھ قرآن سن۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے۔ کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہوگی، کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا۔ آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے؟ حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی، ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں کی تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ خدا بند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ہیں۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ سے بارات لے کر کے چلی، اور بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی، شیخ پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 3 آدمی موقع پہ مر گئے۔ دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا۔ کیا پروگرام لے کر کے چلے ہوں گے، کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے؟
लाहौर के जिस मोहल्ले में दुल्हन आना था, हम उस मोहल्ले में ठहरे हुए थे। सजा रखा है, यहाँ मसहरी बिछाई है, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ फ्रिज रखा जाएगा, यहाँ पंखे रखे जाएंगे, यहाँ पर तमाम मेहमान ठहरेंगे। खुद कसम इंतजार है सामान का। और कुछ देर के बाद 7 आदमियों के छीछड़ों और गोठड़ियों की गठड़ियां बन के आए। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह के कहर और गजब से डरना चाहिए, डरते नहीं। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट में अपनी बच्ची की शादी का प्रोग्राम बनाया, तो बारात भी बहुत बड़ी आनी, बड़े गाजे हो रहे थे और बड़ा ठेठर तमाशा खाना पकाना। अचानक टेलीफोन कि शोरकोट के पास टक्कर हो गई, सारी कार खत्म हो गई, अब इसमें लड़का था वो भी खत्म हो गया। हाथों की लकीर देखकर लोग तकदीर बताते हैं। सारी उम्र कुरान पढ़ने के बाद अपनी तकदीर का पता नहीं। मैं कहता हूँ कि नबी को अपनी तकदीर का इल्म नहीं कि सुबह क्या होगा, रसूल को इल्म नहीं, वक्त को इल्म नहीं। और ये फुटपाथ पे बैठकर लोगों के हाथों की लकीर देखकर तकदीर बताते हैं, सब पर यकीन किया जाता है। हम हैं मुसलमान। एक मरतबा लाहौर में फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी लोगों के हाथों की लकीर देख रहा था और तकदीर बतला रहा था। बड़े लोग खड़े थे, अच्छे खासे इतने बड़े लोग। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची मुलाजमत मिले, बहुत ऊंची पोस्ट पे तू जाएगा। बस बाबू जी अकड़े जाते थे, क्या करना बस तू जी गवर्नर से कम तो नहीं दूंगा ना। लोग पैसे भी दे रहे थे और तकदीर लिख रहे थे। हम मजमे में खड़े थे, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार आओ जरा हम भी देखे तकदीर बताने वाला तू ऐसा है ये। और मजमे में से आगे को निकल कर मैंने भी आगे हाथ कर दिया, लगा साईं जी जरा देखो मेरी तकदीर शादी है कि नहीं। और बदबख्त अच्छी तरह देखी भी नहीं। मेरा हाथ झटक कर के कहने लगा नहीं तेरी शादी नहीं होती। तो मैं कहा खोते तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं, तुझे कैसे मालूम हो गया कि शादी नहीं होनी। अलबत्ता अगर तू दूसरी शादी के बारे में कहता है तो बात और है। तो सारा उसका खेल खत्म हो गया। गलत चीज, गलत अकीद की तरफ बहुत जल्दी लोग भाग जाते हैं, सही बात की तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों 23 बरस कुरान सुनाया, फरमान बताया, सहाबा किराम का लश्कर तैयार किया, उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। अरे ट्यूब के जाओ मुसलमान कहलाते हुए आज न नबी की सूरत है, न नबी की सीरत है, न नबी की सुन्नत है, न नबी का तरीका है। अरे आज तक किसी औरत ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें फातिमतुल ज़हरा का लिबास तो बताओ। आज तक किसी माई ने हमसे ये नहीं पूछा खदीजा का लिबास बताओ। कोई माँ बहन आज तक ये पूछने आई ऐसा सिद्दीक़ा अल्लाह ताला अन्हा का लिबास बताओ, उम्मे हबीबा का लिबास बताओ, उम्मे सलमा का लिबास बताओ, रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का लिबास बताओ। कौन पूछे, करना हो तो पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। शादियां हुजूर से पूछ के करते हैं। खुदा की कसम वो शादियां कितनी मुतबर्रक होंगी, कितनी बरकत वाली होंगी, जिनमें हुजूर निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते थे। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गरीब है, नादार है, शक्ल का भी ऐसा ही है, छोटे से कद का सहाबी है मगर हुजूर का दीवाना। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जुलैबी तुमने शादी की कि नहीं? अर्ज किए या रसूलल्लाह मेरी शादी कौन करे, गरीब हूँ, नादार हूँ, मुफलिस हूँ। फरमाया जा फला सहाबी के पास चला जा, उसके पास लड़की है, मेरी तरफ से जाके पैगाम दे दे। इस
نے پیغام دیا منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے۔ عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ سادو سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی۔ اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے۔ کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا۔ حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے جواب دیا نہیں، فجرحت جرحن شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے، تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں سر رکھ دیا۔ اور لوگوں کوئی اسپتال میں دم توڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے، دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا، گود حضور کی، دیدار حضور کا، ہاتھ حضور کا، پیشانی حضور چوم رہی ہے۔ ارے لاکھوں مرنے قربان کر دوں اس صحابی کے ایک شہادت میں۔ اور پھر توجہ کرنا، ایک بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا، جب آخری وقت آیا، حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم دے دیا۔ مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا شہید ہو گیا صحابی، آؤ نماز جنازہ تیار ہے۔ چاروں طرف سے لوگ آئے، سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا۔
जब जनाजा लेके चलने लगे, अबू हुरैरा ने देखा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक बचा बचा करके रख रहे हैं, जैसा कि कांटों से बचाया जाता हो, रोड़ों से बचाया जाता हो। अबू हुरैरा ने पूछा, मेरे आका ईंट नहीं, रोड़ा नहीं, पत्थर नहीं, आप किस चीज से कदम मुबारक बचा रहे हैं? फरमाया, इस सहाबी ने शादी वाली उम्र भर की तमन्ना, उम्र भर की हसरत को, उम्र भर के अरमान को, उम्र भर की आरज़ुओं को हुजूर के लाए हुए इस्लाम की आजमत पे कुर्बान कर दिया। हुजूर फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से 4000 फरिश्ता आया हुआ है। सुन्नत की इत्तिबा बहुत बड़ी चीज है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां करके साफ साफ बता दिया कि ये तरीक़ेकार है, इससे ज्यादा और कोई हकीकत नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का वक्त आया, यही रजब का महीना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आज़म को बुलाया, फरमाया, तुम्हें पता होना चाहिए फातिमा ज़हरा सियानी हो गई है, मैंने निकाह करना है, मशवरा दो किससे करूं? सुभान अल्लाह, नबी के वो मुशीर भी कितने खुश नसीब हैं कि हुजूर अपनी बेटी के बारे में भी सिद्दीक और फारूक से सलाह फरमा रहे, मशवरा ले रहे। दोनों के दोनों ने साफ फरमाया कि अली से बेहतर कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, वो आपस में इतनी मोहब्बत रखते थे कि एक दूसरे की शादी के बारे में हुजूर को मशवरा दे रहे। फरमाया, बहुत अच्छा, अली मुर्तजा को बुलाओ। बुला के फरमाया कि ये मेरा भी इरादा हो गया, और इन दोनों हजरात ने मशवरा दिया कि खातून जन्नत का निकाह तेरे साथ किया जाए, कुछ है पल्ले हक महर देने के लिए? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो सिपाही आदमी हूँ, मेरे पल्ले क्या है? ये तलवार है और ये मेरी जीरा है, जिसे पहन कर मैं जंग करता हूँ, और मेरे पल्ले धन दौलत कुछ नहीं। तो फरमाया कि ये जीरा जो है, इसी को बेचकर पैसे बना ला। हजरत अली उठे, बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं, रास्ते में उस्मान गनी मिले। फरमाया, अली कहाँ चले? कहा, मेरी आज शादी है, निकाह है, ये जीरा बेचने चला हूं, मैं अपनी हक महर दूंगा। फरमाया, आजा सौदा करेंगे। उस्मान ने, अली मुर्तजा ने सौदा किया, 400 दिरहम में सौदा हो गया। जब उठ के चलने लगे, हजरत उस्मान ने जीरा भी पैसे भी हजरत अली को वापस कर दिए और फरमाया कि खातून जन्नत की शादी हो, खर्च उस्मान का हो, मैं बड़ा राजी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पैसे लेकर हजरत अली हुजूर की जब खिदमत में गए तो फरमाया, जीरा भी ले आए, पैसे भी ले आए? कि हाँ। उस्मान ने सब कुछ दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसाख्ता हाथ उठ गए। फरमाया, उस्मान, तुझ पर खुदा रहम करे, तूने सारी उम्र मेरा हाथ बटाया। तो हजरत उस्मान गनी से हुजूर बड़े राजी थे। एक चक्की खरीदी गई, एक मशकीजा खरीदा गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ निकाह फरमाया और रुखसत कर दिया, और खुद हुजूर सर पे हाथ फेर कर रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए और बरकत की दुआ करके वापस आ गए। बताना ये चाहता था कि शादियों को लंबी चौड़े पखंड और ये जो बनाना है वो हमने बनाए, ये सारे का सारा रस्मों का कुआं हमने खोदा है। महीनों पहले इंतजामात, महीने पहले बाद को इंतजामात, फिर लेना देना। आजकल वैसे भी चीजें नहीं मिलती, मार सर में दर्द हो जाता है कि चीनी कैसे पैदा करें, घी कैसे पैदा करें, कहाँ से लाए और क्या किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि लोगों सादगी पे आ जाओ, नबी की सुन्नत पे आ जाओ, नबी की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे आ जाओ, सारे मसले चुटकियों में हल हो जाए। आज उम्मती को बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं, दुरूद पाक की तस्बीह नहीं करता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, दिल में चाहत नहीं करता, हसरतें नहीं रखता। आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने बेटे को और बुला के फरमाया, बेटा जब भी कोई जरूरत पड़े, कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, अल्लाह से मांगना। हर मामले में
اللہ کو پکارنا. اللہ یہ حاجت روا ہے, اللہ یہ مشکل کشا ہے, سب کی بگڑی بنانے والا وہ ہے. کہ اچھا ابا جی, اور فرمایا دعا کے اخیر میں اول میں ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھنا. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ شیشہ علیہ السلام نے پوچھ لیا, ابا جان دعا مانگنا, تو سمجھ میں آ گیا یہ کون ہے جن کی ذات پہ آپ درود شریف پڑھنے کے لیے فرما رہے ہیں. فرمایا میرے بیٹے سیس, میں جنت میں رہ کے آیا, جنت میں وقت گزار کے آیا, جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہے, ہر مکان کی دروازے پہ, ہر سونے کی اینٹ پہ, ہر نہر کی پل پہ, ہر درخت کی پتے پتے پہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ کہا جی میرے پلے کچھ نہیں. فرمایا یہ زرہ جو ہے, زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا, وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے, تلوار اثر نہ کرے, تیر اثر نہ کرے. فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے. کہ یہی بیچا, بازار میں گیا, آگے ایسا کاروباری ملا, ایسا وپاری ملا, ایسا آڑتی ملا, ایسا دکاندار ملا, جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو؟ کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں, آؤ سودا کریں گے. حضرت عثمان نے سودا کر لیا, 480 درہم میں سودا ہو گیا. جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی. اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا, اللہ اکبر, سارا خرچہ میں ادا کروں گا, اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا. آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے, قیامت تک یاد رکھتا ہے. 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے. تمہیں آج تک پتا نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا. یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا, ایسا دکاندار ملا, ایسا آڑتی ملا, ایسا کاروباری ملا, اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا. عثمان وہ ہے, اتنا بڑا سخی عثمان. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترک تکلیف بھی برداشت نہیں کی کہ سواری پر عورت بیٹھی ہو اور گھبراتی ہو اور کوئی ڈرائیور تیز چلاتا ہو. ہمارے نبی نے فرمایا میری بیوی گھبراتی ہے آہستہ چلاؤ. اگر ہم بھی موٹر سائیکل پر ہو, ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو, 4 ویلر پر ہو, ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو اور ہم دھنا دھن گاڑی بھگاتے اور بیوی کہتی ہے آہستہ ہو جاؤ, آہستہ ہو جاؤ, آہستہ ہو جاؤ, انشاءاللہ اس وقت بھی نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی. اس لیے میرے پیاروں ہمیں چاہیے کہ ہم جو شوہر ہیں وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بیوی شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ سارے دلہوں کے نکاح کو قبول فرماوے. میرے لیے یہ ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ کہوں کہ بیوی کا بھی ایک حق ہوتا ہے, شوہر کا بھی ایک حق ہوتا ہے. ہماری پیاری بیٹیاں اپنے شوہر کا حق ادا کرے, ہمارے پیارے بچے اپنی دلہنوں کا حق ادا کرے. اور آج آپ کی زندگی کی ابتدا ہوگی, یہ ایک نئی ابتدا ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیے سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. آج آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے, آپ کی دعائیں قبول ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے.
اللہ کی قسم نکاح اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی عبادت کا وجود ہوا ہے تو وہ شادی اور نکاح کی عبادت ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی عبادت آئی، بولو وہ کیا ہے؟ شادی ہے، وہ نکاح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں۔ اس وقت جنت میں کوئی نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، کوئی روزہ رکھنے کو نہیں کہہ رہا، کوئی حج کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ سب سے پہلا نکاح جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آپ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اللہ نے حضرت آدم کو زوج یعنی شوہر کہا، ہسبند کہا، اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی بیوی کہا۔ اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے آدم جنت میں جاؤ، اور آپ کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہوا۔ تو پورا مجمع یاد رکھے، دنیا میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی؟ نکاح۔ بولو نا کون سی آئی؟ نکاح، شادی۔ اور سب سے آخری عبادت کون سی ہوگی دنیا میں؟ سب سے آخری عبادت بولو انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور بھی بتاؤ، ماشاءاللہ دلہوں کے پاس سے مہر لیا جاتا ہے اور مہر دینا بھی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہو رہا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ۔ جب نکاح مکمل ہو گئے، اب حضرت آدم چاہتے تھے کہ حضرت حوا کے قریب جائے۔ بھئی نکاح ہو گئے، ہر میاں چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جائے۔ حضرت آدم بھی چاہتے تھے اپنی بیوی کے قریب جائے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے آدم، او میرے آدم قریب مت ہونا، حوا کے قریب مت ہونا، نکاح ہو گئے قریب مت ہونا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو مہر ادا کرنا، تو کیا مہر ادا کرے؟ حضرت آدم خود جنت میں ہے، حضرت حوا بھی جنت میں ہے۔ اگر حضرت آدم کوئی چیز دیتے ہیں تو حضرت حوا کہے گی یہ تو میں بھی لے سکتی تھی۔ بھئی جنت میں سے کوئی پھول دے دیا تو حضرت حوا کہتی یہ تو پھول میں بھی لے لیتی۔ ارے جنت میں کوئی پھل دے دیا، حضرت حوا کہتی یہ پھل تو میں بھی لے سکتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ میرے نکاح تو ہونے ہیں حضرت حوا کے ساتھ، اور آپ فرماتے مہر دینا ہے، کیا مہر دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا، سب سبحان اللہ بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام مصطفیٰ بھی ہوگا، وہ مجتبیٰ بھی ہوں گے، وہ مرتضیٰ بھی ہوں گے، وہ حامیم بھی ہوں گے، وہ توسین بھی ہوں گے، وہ یاسین بھی ہوں گے۔ بس میرے آخری نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو، آدم تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے پیارو، حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح ہوئے تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت بولو نکاح ہے۔ آخری عبادت کیا ہوگی؟ ہم سب جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ارے بولو نا انشاءاللہ۔ یہ دلہے بہت ٹینشن میں، بلند آواز سے بولو نا ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جب جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد کوئی فرشتہ ہم کو کہے گا کہ نماز پڑھو؟ ارے بولو کوئی فرشتہ کہے گا کہ روزہ رکھو؟ ارے کوئی فرشتہ کہے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے؟ ہم تو جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے جب جنت میں جائیں گے تو پھر ایک مرتبہ نکاح ہوں گے مومنین مردوں کا مومنات عورتوں کے ساتھ اور حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اللہ نے 27ویں پارے میں فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب سارے جنتی جنت میں جائیں گے اور سارے کے سارے اپنے مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ فرماتے مومنین مردوں کا ہم حوروں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ تو میرے پیارو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری عبادتوں میں شروع میں سب سے پہلے آنے والی عبادت نکاح ہے، اور سب سے آخری عبادت بھی نکاح ہے۔ اور ایک نکاح ہو جائے، بھائی سنو، ایک نکاح ہو جائے اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اللہ تمہیں مال میں برکت دے گا، نکاح کرو اللہ تمہاری عمر میں برکت دے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اور آگے جو تمہاری نسل ہوگی میں قیامت میں اس پر فخر کروں گا۔ اور اخیر میں ہمارے نبی نے فرمایا نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔
تو میرے پیاروں ایک نکاح پر اتنا ثواب ہے تو اللہ کی قسم 1300 نکاح پر کتنا ثواب ہوگا، اور آج کے یہ 250 والے مجمع میں اللہ کتنا ثواب عطا کریں گے۔ چلو میں ایک بات بتاؤں، چونکہ نکاح ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، نکاح ہو رہے ہیں، تو میں ایک بات بتاؤں کہ شوہر کو کیسے ہونا چاہیے اور ایک دلہن یعنی بیوی کو کیسے ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے ہمیں معلوم کرنا کہ یہاں چونکہ 250 بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بیٹے 250 دلہے بنے ہوئے اور ہماری بیٹیاں 250 دلہنیں بنی ہوئی، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ بریڈ فورڈ والے، ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے وہاں انگلینڈ میں، تم گڑبڑ کر گئے، تم نے کہا کہ جس کے نکاح ہونے ہیں وہ عیسیٰ فاؤنڈیشن کرائے گا، لیکن جس کو دوسرا کرنا ہو تو آپ ذمہ داری لے رہے ہیں، جس کو تیسرا کرنا ہو پوچھو ان میں سے کسی کو، آپ بیوی کے ساتھ آئے ہو تو آپ کی ہمت بولے جائے، آپ کو سلام کر رہا ہوں میں، ورنہ ابھی مجھے کسی نے کہا تھا، سہیل بھائی ترمذی آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ بہت بڑے وکیل ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ مولانا وہ 4 نکاح ہو جانے چاہیے، میں نے کہا کیوں ہونے چاہیے؟ کہا 2 لڑے گی تو 2 تو محبت کریں گی، 2 لڑے گی تو 2 تو محبت کریں گی، میں نے کہا نہ وہ زمانہ گیا، اب 4 نکاح نہ ہونا چاہیے، 2 پکڑے گی اور 2 مارے گی۔ الیاس بھائی آپ بھی سوچ لیں اس معاملے میں، پھر چاہیے تو واپس آ کے کہہ دے کہ میں اپنی بات واپس لے رہا ہوں، اور اگر آپ کہتے ہو تو پھر مولانا حبیب صاحب سے شروع کرا لیں، یہ پٹھان بھائی کرے تو پھر ہم کو ہمت آوے، یہ پٹھان ہے ہم اٹھ پٹھان ہے۔ خیر میں سارے لوگوں سے کہوں گا، پورا مجمع میرا ساتھ دے گا، پورا مجمع ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ایسے آہستہ بولو گے تو نہیں چلے گا، ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں، پورا مجمع ساتھ میں، مجھے جس بات پر جانا ہے پورا مجمع کہے گا ہمارے نبی وہ نبی، بولو بولو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو سبحان اللہ، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے، ارے اس سے بڑھ کر ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ رات کے سناٹے میں اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر یوں اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، ایک مرتبہ بولو نا نعرہ تکبیر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، بالکل پوائنٹ پر، توجہ دینا، بہت توجہ دینا، ہمارے نبی کی شان تو دیکھو، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، بولو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا، بالکل گھبرائے ہوئے ہانپتے کانپتے صحابی آئے، حالانکہ صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما، ایک صحابی آئے اور بالکل ہانپتے کانپتے آئے اور کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ باولا ہو گیا، اس زمانے میں سب سے بڑی سواری اونٹ تھی، کہا میرا اونٹ باولا ہو گیا، یعنی وہ تھوڑا پاگل ہو گیا، اور جب اونٹ پاگل ہو جائے یا باولا ہو جائے کسی کو بھی سامنے دیکھے تو حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اس کو مارتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اونٹ باولا ہو گیا یا پاگل ہو گیا، آپ میرے پاس کیوں آئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ آئیے نا، ذرا آ کر اسے دیکھے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، ارے سارے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیسے آپ جائیں گے؟ ارے وہ دروازہ کھولے گا، وہ اونٹ آپ پر حملہ کرے گا، وہ آپ کو آ کر تکلیف پہنچائے گا، اور ہم کو یہ برداشت نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، آپ یہی بیٹھے، ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کا کیا معاملہ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پیار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تمہیں آنا ہو تو آؤ، نہ آنا ہو تو نہ آؤ، میں جا کر وہ اونٹ کی خبر لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ارے میرے تمام بھائیوں برابر کان کھول کر سننا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دروازے پر پہنچ گئے جو دروازہ بند تھا، ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولا جائے، سارے صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی پیچھے کھڑے رہے، اچانک وہ اونٹ آپ پر حملہ کرے گا، ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر حملہ، بولو نہیں کرے گا، کیونکہ جو لوگوں کے لیے
इतने बड़े नबी हो। हमारे नबी सिर्फ ये नहीं कि इंसानों के नबी थे, हमारे नबी सिर्फ जिन्नातों के नबी थे। अरे अल्लाह की कसम ये कह दो कि हमारे नबी सारे नबियों के भी नबी थे, सारे नबियों के भी नबी थे। अब दरवाजा खुला, जो दरवाजा खुला और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरवाजा खोला गया। जैसे दरवाजा खुला, वो ऊंट जो सामने था, जिसके बारे में यकीन था हमला करेगा, अटैक करेगा या काटेगा या तकलीफ पहुंचाएगा, वो ऊंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम मुबारक बढ़ाते गए। ये सारे दुल्हों को मैं सुना रहा हूं, जरा बराबर सुनना, और सारी दुल्हनों को सुना रहा हूं कि जब हमारे नबी आगे गए और ऊंट सामने आया, ऊंट के जैसे आंखें आंसुओं में भरी हुई है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें भी आंसुओं में भरी हुई, वो ऊंट आता है और अल्लाह की कसम आकर हमारे नबी को सजदा करता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी को सारे सहाबा हैरान कि जो ऊंट हमला करने वाला था वो रोता रोता हमारे नबी को सजदा करता है। तो सारे सहाबा किराम की आंखों में भी आंसू आ गए। फरमाया अल्लाह के रसूल, अगर ये ऊंट आपको सजदा करता है, आप हमें भी परमिशन दे, हम भी आपको सजदा करें। भाई आप हमें भी परमिशन दे, हम भी आपको सजदा करें। मेरे प्यारो सुनना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों आपने कारी साहब का बयान सुना, बयान बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।